ریئل آرٹیزن ویلفیئر ٹرسٹ کی آفس بیئرر کو اور بہت ہی ان کو سب کو یوم آزادی کے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جہاں تک ریئل آرٹیزن ویلفیئر ٹرسٹ کے افراد و مقاصد سے آپ اچھی طرح واقف ہیں. اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں پر میں نے دیکھا کہ وہ جو اور دوسرے ٹرسٹیز ہیں، دوسری ٹرسٹ کے جو آفس بیئررس ہیں، وہ بھی یہاں موجود ہیں. تو وہ بھی اس مبارکباد کے مستحق اور زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیے ہم لوگوں کا اتفاق اور یونائٹیڈلی چل کر کام کرنا بہت زیادہ اچھا ہے. جب ہم ایک ہوتے ہیں تو ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن جب دو ہو جاتے ہیں تو 11 بھی کہلاتے ہیں. تو اس بنیاد پر میں نے دیکھا، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے سب سے پہلے 1985 میں حکیم عبدالحفیظ صاحب فاؤنڈر ہمدرد کے ساتھ ایسوسیٹ ہوا، اور انہوں نے ایک ہمدرد نیشنل فاؤنڈیشن بنایا. بہت سارے لوگ اس سے واقف ہیں، راجیو جی بھی واقف ہے. اور اس میں آج یہ عالم ہے اس فاؤنڈیشن کا، آج بھی میں اس پر ہوں. ایک اور اس میں ٹرسٹ ہے انڈین میڈیسن ڈیولپمنٹ ٹرسٹ. تو اس میں بھی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ اتنے بہترین ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہیلتھ ایجوکیشن کا موضوع ہے. اور میں آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش کروں گا، کیونکہ یہاں کے جو ٹرسٹیز ہیں اور یہاں کے جو آفس بیئررس ہیں اور ٹرسٹ کے، کہ آپ لوگوں کو سب سے پہلا ایجنڈا ہیلتھ رکھنا چاہیے. کیونکہ میں ایک سینئر کنسلٹینٹ بھی ہوں ہمدرد کا. یہاں بھی میں ویلنس اسٹیبلشمنٹ کیا ہے. میں نے 2 دن کے لیے میری چھٹی ہوتی ہے سنڈے اور منڈے میں، تو میں یہاں بھی بیٹھتا ہوں. اور میں نے شاہنواز صاحب جو یہاں اس ٹرسٹ کے ٹرسٹی ہیں ان کو یہ ایشورنس دیا ہے کہ جس قابل بھی میں ہوں دعوت دینے میں سفر ہے. اور اسی طرح جو بھی یہاں ٹرسٹ کے آفس بیئررس ہیں میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ ہیلتھ کے اوپر ضرور کام کریں. دیکھیے کووڈ کے عنوان کے تحت اگر ہم بات کریں تو کووڈ ایک وائرس ہے، اور اس وائرس کا جو سب سے بڑا، سب سے زیادہ اس کا افیکٹ ہے وہ ان لوگوں پر ہے کہ جن کی امیونٹی کمزور ہے. آپ نے سنا ہوگا یوٹیوب کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر، اور بہت عام فہم بات ہے کہ امیونٹی کے لیے یہ کھائیے، امیونٹی کے لیے یہ دیجیے. میں ایک بات بحیثیت مالی سے آپ کو یہ مشورہ ہے میرا کہ آپ اپنے گھر میں خود اور اپنے دیگر جو بھی پڑوسی ہیں اور جو آپ کو ملنے جلنے والے ہیں ان کو انڈین سسٹم آف میڈیسن کے ریفرنس سے دوا بتائیے کہ وہ دوا استعمال کریں. ابھی ہم نے شاہنواز صاحب نے ہمیں حکم دیا کہ آپ اس کو اسپانسر کرو. جو دوائیں ہیں ان کی کوالٹی کنٹرول. ابھی جو CCRM کی میٹنگ ہوئی ہے دلی میں، اس پہ بھی سب سے زیادہ جو زور دیا گورنمنٹ آف انڈیا کے ISM سیکرٹری نے، انڈین سسٹم آف میڈیسن کے سیکرٹری جو تھی، انہوں نے کہا کہ کوالٹی کنٹرول نہیں ہے ہمارا. وہ پروگرام پورے دن کا تھا، اس میں سب سے زیادہ کوالٹی کنٹرول پر دواؤں کی انہوں نے بات کی. کوالٹی کنٹرول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوا کوالٹی وائز بڑھیا ہو، چاہے وہ ایلوپیتھی ہو، چاہے وہ یونانی ہو، چاہے وہ آیورویدک ہو، چاہے وہ سکا ہو، وہ کوئی بھی سسٹم آف انڈین میڈیسن سے ریلیٹڈ جو آیوش منترالیہ ہے اس میں جتنے بھی یہ گریجویشن جو گریجویٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ آیوروید سے ہو، یونان سے ہو، سکا سے ہو، تو وہ لوگ یا ایلوپیتھ سے ہوں، تو اس کے اندر وہ دوا جو سب سے زیادہ انڈین سسٹم آف میڈیسن کی تھی وہ کامیاب ہوئی ہے.
دنیا کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہماری ایشین بیلٹ تھی اس پر WHO نے بھی رپورٹ دی ہے کہ یہاں پر امیونٹی سب سے زیادہ مضبوط تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ بتائیے کیا ہے؟ کوئی ایک بندہ بتایا مجھے کیا وجہ ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح ہندوستانی ہیں، اور ہندوستانی ہونے پر ہمیں فخر نہیں ہونا چاہیے. ہندوستانی ہے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ انڈین سسٹم آف میڈیسن کیا ہے، کاڑھا کیا ہوتا ہے. ہمیں کوئی کھانسی ہو رہی ہے تو ہمیں کیا دوا کھانی چاہیے. اگر میادی بخار ہے تو گھر گھر میں پتہ ہے کہ بھوک کلا اور خاکسی اور یہ پکا کے پیٹ میں درد ہے تو وہ اجوائن اور سونف اور پودینہ ملا کے پکا کے پی لیتے ہیں تو پیٹ میں درد ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طرح تیزابیت ہے. تو میں نے یہ مثال دی آپ کو. تو امیونٹی آپ قوت مدافعت کو کہتے ہیں. امیونٹی کو آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ دواؤں سے مضبوط ہوتی ہے. ابھی جو میٹنگ ہوئی تھی دلی کے اندر اس میں بہت بڑی بڑی ویسے موبائل سے ہوئے، لیکن میں نے وہاں پر بھی صرف یہ بولا کہ آپ لوگ جب بھی بیمار ہوں تو فوراً ٹھیک ہونے کی کوشش نہ کریں. مثال کے طور پہ آج کل وائرل فیور چل رہا ہے جس کو آپ وائرس سے انفلوئنزا بولتے ہیں. اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، ایک وائرس ہے. اس میں تیز دوا نہ کھائیں. تیز دوا سے مراد کیا ہے کہ اگر کیروسین کھاتے ہیں آپ، انگلش دوا کھاتے ہیں تو صرف کیروسین استعمال کریں. کیروسین کے ساتھ بھی بی کمپلیکس ضرور لگائیں، کیونکہ اس کی آج سے جب ہم نے کورس کمپلیٹ کیا تھا تو اس وقت یہ کیروسین بغیر بی کمپلیکس کے ڈاکٹرس نہیں لکھتے تھے. ڈاکٹر ترپاٹھی ہوا کرتے تھے، اروند موہن کے والد، وہ تک کیروسین بی کمپلیکس کے بغیر نہیں دیا کرتے. جیسے کہ شربت خاکسی ہے اس کو منقع بھی ہے، بھوک کلا بھی ہے نا. تو اس طرح سے آپ جو بھی دوا کھائیں وہ بدرقے کے ساتھ کھائیں. اگر کوئی دوا کشتے کی شکل میں کھاتے ہیں، بھسم کی شکل میں کھاتے ہیں، تو وہ بھی ایک ایسا سمجھ لیجیے کہ بیماری کو مارنے والی دوا ہے، دبانے والی دوا ہے یا نکالنے والی دوا ہے. تو اس کو بھی بدرقے کے ساتھ استعمال کریں. بدرقہ جیسے کیروسین بی کمپلیکس ایلوپیتھی کے اندر بدرقہ ہے، یعنی کہ اس کا سپورٹ ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کھانا کھایا تو پانی اس کے لیے ضروری ہے، چاہے آپ 1 گھنٹے کے بعد استعمال کرتے ہیں حکمت کے حساب سے، لیکن اس کو پینا ہے آپ کو جب ہی آپ کا ہاتھ ہو اور اس غذا کی ضرورت ہے. اسی طرح جو ہماری دوائیں ہیں، مثال کے طور پہ جیسے میں نے کہا کہ پیراسیٹامول تو صرف بی کمپلیکس ضرور لیجیے، وہ بدرقہ ہے. بھسم کے ساتھ خمیرہ لیجیے. خمیرہ چاہے گاؤں زما ہو، چاہے آپ ریشم ہو، چاہے لوگ سبستہ ہو، بہت عام فہم دوائیں آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے. تو میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے دیکھا شاہ نواز صاحب نے جو ہمارا ڈسکشن ہوا تھا اس بنیاد پر یہ کہا تھا کہ ہم اس کورس سے چاہتے ہیں. تو میں ہر قیمت پہ یہ تیار ہوں آپ کے لیے، جو بھی میرے سے حکم ہوگا میں اس کے لیے تیار ہوں. اگر غریب بہت بندہ ہے اس کو فری دوا دینے کے لیے بھی میں تیار ہوں، اور جو میڈیم کلاس کا ہے وہ کنسیشن جو ہے اس کو ہم دوائی فراہم کرائیں گے. لیکن سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس مرض کی تشخیص کریں، جو کہ بہت ضروری چیز ہے. سب سے پہلی بات، سب سے پہلا جو پرنسپل ہے میں نے آپ کو بتایا کہ امیونٹی کو مضبوط کرنے کے لیے بہت تیز دوائیں، مثال کے طور پہ آپ کو نزلہ ہوا، ناک بہ رہی ہے تو ناک کو ایک دم بند رکھو کیجیے، اس سے بھی امیونٹی کمزور ہوتی ہے. آج کل اشملندہ کھائیے صاحب امیونٹی مضبوط ہوتی ہے، یہ کھائیے صاحب، یہ لیجیے، وہ لیجیے، وہ اس کے بیج لیجیے، پھلا لیجیے. ہر واٹس ایپ کے اوپر یہ چل رہا ہے آج کل. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی امیونٹی کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے علاج بالغذا کیجیے. دیکھیے آپ کے اگر کسی شرٹ پر، کسی کپڑے پر تمباکو کا داغ لگ جاتا ہے، آپ کسی چیز سے چھڑا کر بتا دیجیے مجھے، کسی چیز کوئی چیز ہے آپ کے پاس چھڑانے کی،
نہیں ہے نا، وہ کیمیکل ہی ہے. لیکن دہی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے پان کا رسا چلانا ہے تو دہی لگا دیجیے، دہی لگا کے چھوڑ دیجیے اور اس سے جب دھوئیں گے آپ تو صاف ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دہی ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. اگر سپوز کیجیے کہ دہی، مان لیجیے کہ اس وقت یہ چل رہا ہے کہ صاحب یہ پیور نہیں ہے، وہ پیور نہیں ہے، سبزی پیور نہیں ہے، دودھ پیور نہیں ہے، دودھ کیمیکل کا ہے. آپ دودھ کو جما دیجیے، دہی بنا لیجیے، تو یہ بھی ایک امتحان ہو جائے گا کہ اس کے اندر کتنا دودھ ہے، کتنا پانی ہے. اور اگر کیمیکل ہے تو دہی بنے گا ہی نہیں. تو دیکھیے آپ پیورٹی امپیورٹی کی ڈفرینسیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے. سبزی لاتے ہیں، پھل لاتے ہیں، ان کو بھگو دیجیے 1 گھنٹے کے لیے. اگر اس کے اوپر کوئی کیمیکل ہے تو آپ دیکھیے گا کہ 1 گھنٹے کے بعد اس کی شکل بدل جائے گی. اسی طرح جو وہ دوائیں ہیں پیٹ کے ریفرنس میں، جوارش ہے، معجون ہے، خمیرہ ہے، اس کو استعمال کرنے کی کوشش کیجیے. جو آپ جانتے ہیں سب سے پہلے اس کو کیجیے. پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو وہ جو آپ کو دادی ماں نے بتایا، گھر میں بزرگ جو ہوتے ہیں ہمارے، وہ بتاتے ہیں، اس کو سب سے پہلے کر لیجیے. یہ نہیں کہ گئے اور کیمی شاپ سے آپ نے 1 روپے کی 2 روپے کی آج کل سیٹریزین آتی ہے، جیسے آپ کھائیں گے تو وہ ناک آپ کی بند ہو جائے گی. وہ بند نہیں کرنا ہے آپ کو. اسی طرح اگر بخار آپ کو ہوا اور آپ کو امیڈیٹ جو کام ہے، کہیں جانا ہے، کوئی پریشانی ہے، تو وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ تو ایمرجنسی ہے. لیکن اگر آپ گھر میں ہیں، اپنے کام پر ہیں، تو لائٹ واچ یوز کیجیے. ابھی ایک مریض کو میں نے دیکھا، اس کو الٹی ہو گئی، ڈاکٹر کا وقت آتا، تو اس کی ماں میرے پاس لے کر آئی. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ خمیرہ مروڑی اور اس کو یہ جوارش بستی، اس کو لوز موشن تھے، 5 سال کا بچہ تھا اور بخار تھا اور الٹی ہو رہی تھی. تو دیکھیے اس کی مجبوری یہ تھی، میں ڈاکٹر کا نام نہیں لے رہا ہوں، ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ ایڈمٹ کریے، ڈرپ لگے گی اور اس کو 4 انجیکشن لکھے. تو اس کی مجبوری تھی، انہوں نے خمیرہ کھایا اور وہ جوارش بستی کے لیے اس کو لوز موشن بھی کنٹرول ہو گئے. 2 دن لگے. ایک انجیکشن بھی میں نے ان ڈاکٹر صاحب کا لگایا، میرے دوست ہیں وہ، تو انہوں نے کہا کہ اس کو ایڈمٹ کرو. اب ظاہر ہے کہ وہ بچہ جب نہیں لگوا رہا ہے سوئی، جب وہ ٹھیک ہو گیا تھوڑا بہت، تو اس کے بعد میں نے وہ انجیکشن بھی لگا دیا. کوئی حرج نہیں ہے بھائی، ایمرجنسی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ بچہ اس خمیرے سے، اس جواری سے ٹھیک ہوا، لیکن 2 دن لگے. ہم اس چیز کو کم سے کم، جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ کم سے کم دیکھیے، کم سے کم 15 لوگ یہاں ہیں. اگر 15 لوگوں کو بتائیں گے تو 30 لوگوں اویئر ہوگا. ویلفیئر سوسائٹی، ویلفیئر ٹرسٹ، ڈیولپمنٹ ٹرسٹ کا جو سب سے پہلا مقصد ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں، وہ ایک دوسرے کو اویئر کرنا. اگر ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں کہ اویئر ہو کہ ہمیں فرسٹ اسٹیپ کیا لینا ہے. اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بہت سیویئر پین ہو رہا ہے، آپ اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کو کہے گا کہ آپ کو ایڈمٹ ہو جائیے، انجیکشن لگائیں گے، ڈرپ لگائیں گے. وہ تو ایک ایمرجنسی ہے. لیکن اگر آپ اس کو گھر کے اپنے نسخے سے پہلے دیکھتے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہیں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں جو حکیم ہیں، جو کوالیفائڈ ہیں، ان سے بھی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ دیکھیے کووڈ کے اندر وہ دوائیں کہ جو عام طور پہ بند ہو گئی تھی، نشاندیں ہم نے استعمال کرنے بند کر دیے. امریکہ جیسے ملک میں نشاندیں پینے شروع کیے. ہیلتھ آیوش منترالیہ نے باقاعدہ اس نشاندے کے جو انگریڈینٹس ہیں ان کو باقاعدہ واٹس ایپ پر، فیس بک پر ڈالا ہے. عجیب. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کووڈ، دیکھیے کووڈ کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، دنیا نہیں جانتی کچھ، لیکن جتنا جانتے ہیں کہ ایک وائرس ہے. وائرس کیا ہے؟ نزلہ ہونا، گلا خراب ہونا. وہ اندر جاتا ہے اور اس کو پھیپھڑے کو انوالو کر لیتا ہے. تو اس کو اگر ہم جانے ہی نہیں دیں گے
हम अपनी इम्यूनिटी को सिर्फ अश्वगंधा से और इससे और उससे ठीक करने के चक्कर में लगे रहेंगे तो वो तो अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम इम्यूनिटी की बेसिक बात को समझें कि इम्यूनिटी हमारी मजबूत इस तरह होती है कि हमें रोटी खानी है तो हमें किस तरह खानी है, किस तरह चबानी है, क्या क्या हमें उसके साथ लेना चाहिए, सैलेड लेना चाहिए, दही लेना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि कोफ्ते बन गए, आलू गोश्त बन गया, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। तो ये भी एक हेल्थ से रिलेटेड ही एक तरीक़ाकार मैंने आपको बताया। बहरहाल मैं फिर से एक बार आप सारे जो ऑफिस बेयर्स हैं, ट्रस्टीज़ हैं, ट्रस्ट के सेक्रेटरीज़ हैं, खास तौर से हमारे सौरभ साहब, राजीव साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए, उन लोगों का फिर एक बार आज के यौम आज़ादी की शाम के मौके पर फिर से तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे प्रोग्राम्स मैंने देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्रोग्राम मैं दिया हूँ। और आप यकीन कीजिए कि जो हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग हैं, जिसमें हकीम अब्दुल हमीद साहब मरहूम हमदर्द के फाउंडर, डॉक्टर फारूक साहब हमदर्द के मालिक, और दिलीप कुमार साहब जो इंतकाल कर गए, उन्होंने मग़फ़िरत करे, वो भी इस ट्रस्ट को बहुत बिलीव करते हैं कि हमें ट्रस्ट बनानी चाहिए, हमें उनको फ़रोग़ देने के लिए हमें साथ देना चाहिए उनका। और अफसोस की बात यह है कि ये हॉल पूरा भरा होना चाहिए था और इसमें मैं आप सब लोगों से ये कहूँगा कि इसकी एक बाकायदा तरकीब वो करें, नज़्म व ज़ब्त बनाएँ। हालांकि आप बहुत लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं, लेकिन एक नज़्म व ज़ब्त बनाएँ और उसके बाद इस ट्रस्ट को 4 साल लगेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो मुझे हुक्म मिला है कि मैं आपको कुछ इतना बोल किया है तो मैं कुछ शेर भी सुनाऊँ, वो हुक्म की तामीर करूँ। हम तो मैं अभी आपका जो कह रहे थे वो शेर सुना दूँगा, पुरानी जो गज़ल पड़ी थी मैं उसको एक दो शेर सुना दूँगा, लेकिन आज का जो मौका है उसमें एक दो शेर सुना दूँगा। हमें है दिल तो किसी से हमें है दिल तो किसी से चमन के हमसे वफा चमन के लोग हसीन तो मगर नाज़ हुस्न बेजा है, हसीन तो मगर नाज़ हुस्न बेजा है। ये दिन किसी के हमेशा रहा और ज़माना मुझको बताता है उनका दीवाना। ज़माना मुझको बताता है उनका दीवाना, जो मुझको आज भी अपना कहा नहीं करते।
اور غم حیات شریک حیات ہے یار تو. اب غور فرمائے شعر پر. غم حیات شریک حیات ہے یار تو. غم حیات سے اتنا ڈرا نہیں کرتے. غم حیات سے غم حیات کی زندگی ہے. غم حیات شریک ہے. ہماری جو زندگی ہے اس میں ہمیشہ دکھ ہے سکھ ہے. اسے ڈرا نہیں کرتے. جو بدل آپ نے دی تھی اس کو میں ایک دوسرے پیش کر رہا ہوں. جو جو بجائے دل میں وہ صدا صدا نہیں ہے. جو عرش کو ہلا دے وہ دعا نہیں ہے. جو عرش کو ہلا دے وہ دعا نہیں ہے. ادھر آ قریب میرے ادھر آ قریب میرے آنسو تو پوچھ دوں میں. ادھر آ قریب میرے آنسو تو پوچھ دوں میں. دامن جلا ہے میرا دامن جلا ہے میرا اب دل جلا نہیں ہے. دامن جلا ہے میرا اب دل جلا نہیں ہے. اور راجیو جی کی یہ شعر یہ جھکی جھکی نگاہیں یہ دبا دبا سن. یہ جھکی جھکی نگاہیں یہ دبا دبا تبسم. یہ جھکی جھکی نگاہیں یہ دبا دبا تبسم. میری انجمن میں شاید کوئی دوسرا نہیں ہے. میری انجمن میں شاید کوئی دوسرا